عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ جمعیت علماء ہند نے تعلیمی وظائف کی رقم 50 لاکھ روپے سے بڑھا کر 1 کروڑ روپے کر دی۔ نتیش 43 سیٹوں پر محدود ہونے سے آگ بگولا، آر جے ڈی ایم ایل اے بلڈ پریشر مشین لے کر اسمبلی پہنچے۔ مستقبل میں ہونے والی جنگ کو لے کر راہل گاندھی نے مودی حکومت کو دی صلاح۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر راجیہ سبھا میں ہنگامہ۔ بی جے پی کے زیر اقتدار ریاستیں عصمت دری کے مراکز، اداکارہ کوشانی مکھرجی کا بیان۔ پنجاب کا عوام دوست بجٹ، خواتین و طلباء کے لیے بسوں میں مفت سفر کی سہولت۔ کسان تحریک میں شامل 80 سالہ دادی مہندر کور کو ملا ایوارڈ۔ گجرات عائشہ کی خودکشی کے بعد حکومت محتاط، اٹھایا بڑا قدم۔ وزیر اعلیٰ تریویندر سنگھ راوت نے گورنر کو سونپا استعفیٰ، دھن سنگھ راوت ہو سکتے ہیں اتراکھنڈ کے نئے وزیر اعلیٰ۔ ہندوستان میں کووڈ-19 کا قہر، کورونا کے ایکٹیو معاملوں میں ہو رہا ہے اضافہ، احتیاطی طور پر یہاں لاک ڈاؤن۔ خاتون کو سسرال میں لگی چوٹ کے لیے شوہر ہوگا ذمہ دار، سپریم کورٹ کا بیان۔ ادلب میں تشدد پسندوں کا کیمیکل حملے کا منصوبہ۔ یمن میں اندوہناک آتش زدگی، 8 افراد ہلاک، 170 جھلس گئے۔ ترکی آگ کوئی جوہری پاور پلانٹ کی 30 یونٹ کا سنگ بنیاد کل رکھا جائے گا۔ یونان سے واپس بھیجے گئے 40 تارکین وطن ترکی میں بچا لیے گئے۔ استوائی گینی کے دھماکے ہلاک شدگان کی تعداد 98 ہو گئی۔ ترکی اور رومانیہ کے مابین دوستی اور تعاون کا مستقبل روشن ہے، حلوث آقار کا بیان۔ وینزویلا کی تارکین وطن کو عارضی قانونی درجہ ملے گا، امریکہ کا بیان۔ برازیل سابق ڈی سلوا کو عدالت نے مقدمات سے بری کر دیا۔ اسرائیل ایرانی حملوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا اہل ہے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی کچھ اہم ترین خبریں آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جناب آپ نے نہیں دیکھا، جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں پہلی خبر کی۔ ملک کے موجودہ حالات، قانون و انتظام کی بدتر صورتحال اور مسلمانوں کی تعلیمی حالات پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی نے جمعیت کے تعلیمی وظائف کی رقم 50 لاکھ سے بڑھا کر 1 کروڑ روپے کر دی ہے۔ اعلان انہوں نے جمعیت علماء ہند کے مجلس عاملہ کے ایک اہم اجلاس کی صدارت میں کرتے ہوئے کیا۔ جمعیت کی جاری کردہ ریلیز کے مطابق مرکزی مجلس عاملہ نے ریاستی جمعیتوں کی مجلس عاملہ کی سفارشات کی بنیاد پر آئندہ میعاد کی صدارت کے لیے حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کے نام کا اعلان کر دیا ہے۔ مجلس عاملہ سے خطاب میں مولانا ارشد مدنی صاحب نے ملک کے موجودہ حالات میں قانون و انتظام کی بدتر صورتحال اور مسلمانوں کی تعلیمی تناسب پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس کے لیے وظائف کی ضرورت و اہمیت پر روشنی ڈالی اور کہا کہ ہماری اس ادنا سی کوشش سے بہت سے ایسے ذہین اور محنتی بچوں کا مستقبل کسی حد تک سنور سکتا ہے، جنہیں اپنی مالی پریشانیوں کی وجہ سے اپنے تعلیمی سلسلے کو جاری رکھنے میں سخت دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ناظرین گرامی، بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار گزشتہ دنوں ریاست کی اسمبلی میں آگ بگولا نظر آئے۔ نتیش کمار کا یہ غصہ سیاسی گلیاروں سے لے کر سوشل میڈیا تک سرخیاں بٹور رہا ہے۔ دریں اثنا منگل کے روز راشٹریہ جنتا دل RJD کے رکن اسمبلی مکیش روشن اسمبلی میں بلڈ پریشر کی مشین اور گلے میں آلہ لٹکا کر اسمبلی پہنچ گئے۔ ناظرین گرامی، کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے منگل کے روز اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہندوستان کو غیر سرحدی جنگ کے لیے ضرور تیار رہنا چاہیے۔ چین کے ساتھ سرحدی کشیدگی سے نمٹنے کو لے کر مرکز کی مودی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنانے والے راہل گاندھی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ہندوستانی فورسز کو 2.5 محاذ کی لڑائی کے لیے بنایا گیا ہے، یہ اب رواج میں نہیں ہے، ہمیں ایک غیر سرحدی جنگ کی ضرور تیار کرنی چاہیے۔ ناظرین، راجیہ سبھا میں اہم اپوزیشن کانگریس اور دیگر پارٹیوں نے پیٹرول اور ڈیزل کی روز بڑھتی قیمتوں کے سلسلے میں منگل کو راجیہ سبھا میں ہنگامہ کیا، جس کے سبب ایوان کی کارروائی 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی تھی۔
صبح 11 بجے وقفہ صفر کی کارروائی شروع ہوتے ہی اپوزیشن پارٹیوں کے ارکان نے ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا۔ ناظرین، اداکارہ کوشانی مکھرجی جن کے بی جے پی میں شامل ہونے کی افواہیں گرم تھیں مگر انہیں ترنمول کانگریس کرشنا نگر سے امیدوار بنایا ہے۔ آج انہوں نے بی جے پی کی سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی کے زیر اقتدار ریاستیں خواتین کی عصمت دری کے مراکز ہو چکے ہیں۔ ناظرین، پنجاب حکومت نے سال 2021 اور 22 کے بجٹ میں عوام پر کوئی نیا ٹیکس تھوپنے سے بچنے کے ساتھ ہی بڑھاپا، آزادی، فوج پنشن اور آشرواد یوجنا کی شگون رقم میں اضافہ کرنے اور خواتین اور سرکاری کالجوں کے طلباء کو سرکاری بسوں میں مفت سفر کرنے کی سہولت دے دی ہے۔ ناظرین، زرعی قوانین کے خلاف 100 دنوں سے زیادہ مدت سے چل رہی کسان تحریک میں جب وادی مہندر کور بھٹنڈا میں اپنے گاؤں سے جھنڈا لے کر نکلیں تو پورے ملک نے انہیں سوشل میڈیا پر سلام پیش کیا تھا۔ بین الاقوامی یوم خواتین پر دہلی خواتین کمیشن نے انہیں اعزاز سے نوازا ہے۔ حالانکہ اسی دوران کمیشن کی سربراہ سواتی مالیوال نے دادی کے اعزاز میں فلم اداکارہ اور متنازع بیانات دینے کے لیے مشہور کنگنا رناوت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کھلے عام کنگنا کو ایک چیلنج بھی پیش کر دیا تھا۔ ناظرین گرامی، گجرات کے احمد آباد میں خود کا ویڈیو بنا کر سابرمتی فرنٹ پر خودکشی کرنے والی عائشہ کے کیس نے ہر کسی کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ سرکار نے کہا ہے کہ اب ریور فرنٹ پر سیکورٹی بڑھائی جائے گی۔ سرکار نے 3 سطحی سیکورٹی کو حکم دیا ہے۔ اب اسپیڈ بوٹ بھی ندی میں گشت کرے گی۔ پولیس نے 50 سے زیادہ اسکوٹر اور 2 گولف کارٹ میں گشت کا منصوبہ بنایا ہے۔ اس میں خواتین پولیس کو بھی شامل کیا جائے گا۔ علاوہ ازیں یوم خواتین کے موقع پر یہ بھی اعلان کیا گیا کہ مرکزی حکومت کے محفوظ شہر پروجیکٹ کے تحت خواتین کے تحفظ کے لیے ایک گرانٹ مختص کیا جائے گا۔ اس پروجیکٹ میں کل 8 شہر شامل کیے گئے ہیں، جس میں سے ایک احمد آباد بھی ہے۔ شہر کے 2 سیکٹر جے سی پی، 10 سے زیادہ ڈی سی پی اور 15 سے زیادہ اے سی پی کو پورے پروجیکٹ کے لیے الگ الگ ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں۔ ناظرین گرامی، اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ تریویندر سنگھ راوت نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ آج شام 4 بجے کے بعد راج بھون پہنچ کر وزیر اعلیٰ نے اپنا استعفیٰ گورنر کو سونپ دیا۔ اس کے ساتھ ہی گزشتہ کچھ دنوں سے جاری قیادت تبدیلی کا بحران اب ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اسمبلی انتخابات سے 1 سال پہلے اچانک پیدا ہوئے اس بحران کے درمیان پہلی بار رکن اسمبلی بننے والے دھن سنگھ راوت ریاست کے اگلے وزیر اعلیٰ ہو سکتے ہیں۔ خبر یہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ بی جے پی لیڈر پشکر سنگھ دھامی کو ریاست کے نائب وزیر اعلیٰ کی ذمہ داری سونپی جا سکتی ہے۔ ناظرین، ملک میں کورونا کے ایکٹیو معاملوں میں مسلسل اضافہ درج کیا جائے۔ وزارت صحت کے ذریعے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق کورونا کے کل ایکٹیو معاملے 1,87,462 ہو چکے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں کورونا کے 15,388 نئے معاملوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ ناظرین، سپریم کورٹ نے پیر کو اس شخص کی پیشگی ضمانت کی عرضی خارج کر دی جس پر اپنی بیوی سے مار پیٹ کا الزام ہے۔ سپریم کورٹ نے عرضی کو خارج کرتے ہوئے کہا کہ بیوی کو کسی بھی طرح کی چوٹ کے لیے خود شوہر ہی ذمہ دار ہوگا۔ چیف جسٹس ایس اے بوبڑے کی قیادت والے بینچ نے کہا، سسرال میں خاتون پر بھلی کسی دیگر رشتہ دار نے حملہ کیا ہو لیکن اس کی ابتدائی ذمہ داری شوہر پر ہوگی۔ ناظرین گرامی، یمن کے دارالحکومت کے غیر مقیم حراست سہولت مرکز میں آگ لگنے سے کم از کم 8 لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور 170 سے زیادہ افراد جھلس گئے ہیں۔ وسطی ایشیا اور شمالی افریقہ کے لیے منتقلی کے لیے بین الاقوامی تنظیم OEOM کے علاقائی دفتر نے پیر کو اطلاع دی ہے۔ اتوار کو حوثی باغیوں کے ذریعے چلائے جا رہے اس مرکز میں اچانک سے آگ لگ گئی۔ مرکز میں آگ لگنے کی وجہ کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا ہے۔ ناظرین گرامی، ترکی کے پہلے جوہری پاور پلانٹ آق کویو کی تیسرے پاور یونٹ کا سنگ بنیاد کل رکھا جائے گا۔ آق کویو ترکی کی سب سے بڑی سرمایہ کاریوں میں سے ایک ہے اور کل متوقع اس کے تیسرے پاور یونٹ کے سنگ بنیاد کی تقریب میں صدر رجب طیب ایردوغان اور روس کے صدر ولادیمیر پوتن ویڈیو کانفرنس شرکت کریں گے۔ ناظرین، ترک ضلع ازمیر اور معلّہ کے قریب کھلے سمندر میں یونانی ساحلی محافظوں کی طرف سے ترکی کی جانب دھکیلے گئے 40 غیر قانونی تارکین وطن کو بچا لیا گیا ہے۔ ضلع ازمیر کے ساحلی قصبے چشمے کے قریب سمندر میں غیر ملکی تارکین وطن کی موجودگی کی اطلاع ملنے پر ترک ساحلی محافظوں نے 12 تارکین وطن کو بچا لیا جو کہ ربڑ کی کشتی پر سوار تھے۔
नाज़रीन, उस्तवाई गिनी के शहर बाटा में फौजी छावनियों में हुए धमाकों में हलाक शुदगान की तादाद 98 हो गई है। नायब सदर थोयोडोर गयोमा वोबयांग मांग ने अपनी ट्वीट में लिखा है कि 7 मार्च के हुए धमाकों में अब तक 98 अफराद हलाक जबकि 615 अफराद जख्मी हो गए हैं। बाटा में खुसूसी क़ुव्वतों और जेंडरमेरी मुलाजिमीन की छावनियों में हुए इन धमाकों के नतीजे में अतराफ में वाक़ मुतादिद मकानात भी तबाह हो गए, जिसकी वजह से कई अफराद मलबे तले दब गए हैं। नाज़रीन गिरामी, तुर्की के वज़ीर कौमी दिफाई खलूसी आकार ने कहा है कि तुर्की और रोमानिया के माबैन दोस्ती और ताउन का मुस्तकबिल रोशन है और इसमें मज़ीद फ़रोग़ हासिल होगा। खलूसी आकार, जो इन दिनों रोमानिया के सरकारी दौरे पर हैं, बगारिश्ट में तुर्की के सफारतखाने का दौरा किया। वज़ीर आकार ने तुर्क सफ़ीर फोसन आरामात से मालूमात हासिल की। एजाज़ी किताब में ख़यालात के कलमबंद करते हुए लिखा है कि मुझे रोमानिया आने और बगारिश्ट में अपने सफारतखाने का दौरा करने पर बहुत खुशी हुई है। नाज़रीन, अमरीकी हुकूमत ने वेनेज़ुएला के लाखों तारिकीन वतन को आरिज़ी तहफ़्फ़ुज़ का कानूनी दर्जा देने का ऐलान कर दिया है। कौमी सलामती के वज़ीर आलेखांदर मायोरकास ने कहा है कि वेनेज़ुएला अपने शहरियों की हिफाजत करने की हालत में नहीं है। वाशिंगटन हुकूमत के मुताबिक अमेरिका में रिहाइश की कानूनी इजाज़त की दरख्वास्तें देने वाले ऐसे तारिकीन वतन की मुमकिना तादाद 3,20,000 के करीब हो सकती है। नाज़रीन, ब्राज़ील के अदालत आलिया के जज ने साबिक सदर लुइस डी सिल्वा के 2022 के सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त दे दी। अदालत आलिया के जज ने लुइस डी सिल्वा पर सज़ाओं को कलम करार देते हुए सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त दी है। लुइस डी सिल्वा 2003 से 2010 तक ब्राज़ील के सदर रह चुके हैं, जबकि अदालती जज ने 4 मुकदमात को ब्राज़ीलिया की विफाक़ी अदालत भेजने का हुक्म दे दिया है। नाज़रीन, इसराइली वज़ीर बराए उमूर खुफिया मालूमात येली कोहन का कहना है कि ईरान के हमले की सूरत में उनका मुल्क उसका जवाब देने की सलाहियत रखता है। कोहन ने इसराइली माकोर रशोन अखबार की ज़ेर एहतिमाम मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस में अपने बयान में दावे किए कि ईरानी इंतज़ामिया ने इसराइल का खला कमा करने की अपील की है। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार।